سعودی عرب کے امپورٹنٹ نیوز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں دوستو۔ آج کے ویڈیو میں انتہائی اہم ٹاپک ہے، طائف سے 13 پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں، وجہ انتہائی شرمناک ہے، اس پر بات کریں گے دوستو۔ انتہائی اہم ٹاپک ہے آج کے ویڈیو میں، 21,134 پچھلے ہفتے میں جو غیر قانونی لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس پر بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ دوستو کل کے ویڈیو میں جتنے بھائیوں نے کمنٹس کیے ہیں ان کے تمام سوالات کے جوابات بھی آج کے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے دوستو۔ اور اگر آپ دوستوں کا بھی کوئی سوال ہو تو آج کے ویڈیو میں آپ دوستوں نے کمنٹس کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں آپ دوستوں کو اس کے تمام جوابات ملیں گے۔ تو چلے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو طائف میں سیکیورٹی فورسز نے 13 پاکستانیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو مویشی اور بکریاں چراتے ہوئے ان کو گرفتار کیا ہے۔ یعنی اب میں اگر آپ دوستوں کو یہ بتاؤں کہ ٹویٹر پر سعودیوں نے یہ کمنٹس ان کے نیچے لکھے ہیں اس ویڈیو کے نیچے کہ پہلے تو پاکستانی لوگ کیبل وغیرہ چوری کرتے تھے، لیکن ابھی انہوں نے بکریاں اور یہ چیزیں جو ہے نا چوری کرنے کا دندہ شروع کیا ہے، اور سب نے کمنٹس میں لکھا ہے کہ ان سب کو جو ہے نا سعودی عرب سے نکالو۔ تو یار ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں، اپنے ملک کے بدنامی کا سبب بنتے ہوں۔ اس لیے میں آپ دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ اپنے آس پاس پڑوس میں تمام لوگوں پر نظر رکھ کے کہ اگر وہ اس طرح کے کوئی حرکت کرتے تو ڈائریکٹ جو ہے نا شرطہ کو آپ لوگ اطلاع کریں، تاکہ آپ دوستوں کو اس کے کوئی جو ہے نا آپ دوستوں کے لیے کوئی مشکلات پیش نہ آ سکے۔ تو آپ جا کے ٹویٹر پر وہ تمام کمنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ سعودیوں نے کس طرح کمنٹس کیے ہیں۔ اب بات ہے دوستو اپنے دوسرے ٹاپک کے طرف، تقبض علی مقیمین من الجنسیت الپاکستانی بالمنطقۃ الشرقیہ، 2 پاکستانیوں کو گرفتار کیا ہے جو لوگوں کو ڈرگز بیچ رہے تھے۔ یہ دیکھیں دوستو، یعنی ہر روز آج کل پاکستانی لوگ کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس لیے پھر آپ لوگوں نے یہ نہیں کہنا ہے کہ ویزے کیوں بند کیا ہے، ویزے بند ہو رہے ہیں، اور یہ ان خبیثوں کی وجہ سے پھر تمام ممالک ہم پہ ویزے جو ہے نا وہ بند کرتے ہیں۔ تو بس اللہ ان کو ہدایت دے، اور آپ لوگ بھی ان خنزیروں پر جو ہے نا وہ نظر رکھ کے، یہ تو سعودی حکومت اللہ ان کو مزید تقویت دے، وہ ان کا بھلا کر رہا ہے کہ ان کے چہرے وغیرہ ان کا جو ہے نا وہ شیئر نہیں کر رہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ میڈیا کو ان کو واضح کرے، ان کے نام وغیرہ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ خبیث لوگ کہاں سے ہیں۔ بہرحال اللہ ان سب کو ہدایت دے بس۔ اب آتے ہیں دوستوں اپنے تیسرے ٹاپک کے طرف۔ دوستو پچھلے ہفتے میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں غیر قانونی، اس کے تعداد ہے 21,134۔ 21,134 غیر قانونی لوگ گرفتار ہوئے ہیں جن کے پاس اقامے نہیں تھے، یا اپنے اقامہ کے جو ہے نا پروفیشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ ایتھوپیا ہے، دوسرے نمبر پر یمنی ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ 1% ہے باقی۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اگر آپ نے سعودی عرب میں رہنا ہے تو قانون کے مطابق رہیں۔ یہاں تک اگر آپ دوستوں نے ویڈیو دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اس ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کیجئے گا۔ اور یار آپ لوگ ویڈیو شیئر نہیں کر دیں تو ویڈیو ضرور شیئر کر لیا کریں، تاکہ مزید ہمارے جتنے بھی دوست ہیں وہ بھی اس ہمارے خبرنامہ سے وہ بھی مستفید ہو سکے، اور وہ بھی آئے کمنٹس کرے تاکہ ہم ان کو بھی جواب دے سکیں۔ اب آتے ہیں دوستو آپ دوستوں کے کمنٹ کے طرف۔ آپ دوستوں نے کل جو کمنٹس کیے ہیں اب اس پر بات کرتے ہیں، آپ دوستوں کے کمنٹس کے جوابات دیتے ہیں۔ تو جو پہلے کمنٹ کیا ہے وہ منصور احمد بھائی نے کیا ہے۔ بھائی السلام علیکم، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ میرا کفیل اقامہ نہیں بنایا ہے، میں اپنے ملک کیسے جا سکتا ہوں؟ پلیز اس کا کوئی حل بتاؤ۔ تو اس کو تو دوستوں نے ریپلے بھی دیا ہے، تو میں آپ دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ منصور بھائی تھوڑا سا انتظار کریں، جو سیلف ڈیپوٹیشن کا سسٹم آ رہا ہے اس سے پھر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس میں آپ جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا اقامہ غرامہ وغیرہ نہیں ہے، اس پہ حروب وغیرہ نہیں، تو آپ ٹرانسفر بھی لے سکتے ہیں، یا آپ اگر آپ جلدی میں ہے تو سفارہ پاکستان سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ رافد اللہ خان بھائی نے ہمیں میسج کیا ہے، السلام علیکم عمیر بھائی، ابھی اس نے پشتو میں کیا ہے کہ میرا عامل تحمیل و تنزیل مہینہ ہے اور 19 منتھ سے یہ ایکسپائر ہے،
تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے پشتو میں کہے تو اس لیے میں تھوڑا سا ٹائم لگا رہا ہوں دوستو. بول رہا ہے کہ جب میں ایکسپائر ہے لیکن جب میں طلب ڈالتا ہوں تو وہاں پر خروج نہائی سسٹم میں آ رہا ہے. تو پیارے بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سسٹم میں خروج نہائی ہے، اس وجہ سے آپ کا ٹرانسفر نہیں ہو رہا ہے. دو چیزوں کی وجہ سے ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے. ایک جب سسٹم میں خروج نہائی ہو یا ایبسنٹ فرام ورک ہو تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ کیا نام ہے وہ ٹرانسفر ممکن نہیں. تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور پیج کو ضرور شیئر کریں، اور آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پر کمنٹس ضرور آپ دوستوں نے اردو میں لکھنا ہے. اب آتے ہیں شاہد اقبال بھائی کے طرف. شاہد اقبال بھائی نے کمنٹس کیا ہے: السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے 2 مہینے پہلے. میرا مہنہ عامل منزلی ہے، کیا میں کفیل کے بغیر کفالہ کروا سکتا ہوں؟ برائے مہربانی جواب ضرور دے. اب اپنا نمبر سینڈ کر دے پلیز، جزاک اللہ خیر. تو نمبر سینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ دوستوں بس ویڈیو دیکھ لیا کریں، میں آپ دوستوں کو جواب ہر ویڈیو میں دوں گا. دراصل شاہد اقبال بھائی یہ ہے کہ جو ڈومیسٹک ورکر ہے نا، ان کا نہ ٹرانسفر کفیل کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے اور نہ ان کا خروج لگ سکتا ہے. خروج البتہ لگ سکتا ہے لیکن اقامہ ایکسپائر ہونا چاہیے اور سفارہ پاکستان سے لگ سکتا ہے. البتہ ختم اقامہ پر یہ کفیل کے بغیر بالکل ٹرانسفر نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے بھائی، تو آپ کو تسلی ہوگی میرے جواب سے. محمد علی بھائی نے کمنٹس کیا ہے: بھائی میرا بارڈر نمبر شو نہیں ہو رہا ہے، میں نے ویزے پہ آیا ہوں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ یہ ہے محمد علی بھائی کہ آپ کے کفیل نے یا آپ کی کمپنی نے پورا بیانات ختم کیا ہوگا، سسٹم میں وہ اس کا مؤسسہ موجود نہیں ہوگا، اس لیے آپ کا بارڈر نمبر شو نہیں ہو رہا ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی مسئلہ ہو، بارڈر نمبر نہیں نکل رہا ہے آپ کا تو پھر اگر سسٹم میں مؤسسہ وغیرہ سب کچھ موجود ہے تو پھر آپ کسی اعتماد والے مکتب سے رابطہ کریں، وہ آپ کو نکال کے دے گا. اب آتے ہیں عدنان صادق بھائی. میں 5 مہینے سے آیا ہوں، ایجنٹ نے اقامہ نمبر دیا ہے لیکن جب کچھ نہیں، اگر سے پیسے گوا کر روم کا رینٹ اور کھانا منگا کر رہ رہا ہوں، واپسی کا کوئی راستہ بتا دو. کیا یہ بات فراڈ ہے یا نمبر پلیز؟ اوکے، دراصل بات یہ ہے عدنان بھائی کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر، یا تو اسی ایجنٹ پر آپ کو کیس بھی کر سکتے ہیں یا پاکستان میں بھی اس کو آپ پکڑ سکتے ہیں، یا بہرحال آپ تھوڑا سا جو نیا سسٹم آ رہا ہے سیلف ڈپوٹیشن کا، اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں. لیکن آپ کے لیے بہتر ہے کہ جب آپ کو اقامہ نمبر دیا ہے تو پھر آپ ٹرانسفر لے لیں، کسی دوسری جگہ پر آپ آسانی سے ٹرانسفر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کا حروب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. محمد صادق بھائی نے کمنٹس کیا ہے: بھائی میں آپ کو پہلے کئی بار کمنٹس کیا ہے، آپ نے جواب نہیں دیا. میں باولپور سے ہوں، میرا حروب تھا وافدین سے بیان سفر کا ورقہ بنوا کر اپنے ٹکٹ پر آیا تھا. 5 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، دوبارہ جا سکتا ہوں؟ تو بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 5 سال تو آپ کا ہو گیا، اگر آپ پر کوئی کیس وغیرہ رسک لے سکتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ پیپر نکال کے آپ وہ مجھے سینڈ کریں، پھر اس کے بعد ہی میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ایک دوسرے بھائی نے شایان بھائی نے کمنٹس کیا ہے کہ سر جی اوکے جی، یہ تو اردو میں ہے تو پشتو میں ہے تو انشاءاللہ اس پہ کو بعد میں جواب دوں گا. اسد بھائی نے کمنٹس کیا ہے: بھائی اپنا نمبر دیتا ہوں، مجھے واٹس ایپ ایک میسج کر دیں، مجھے کام ہے آپ سے. آپ مجھے بس جو بھی ہو آپ مجھے پرسنل میں بتا دیجیے گا، میسنجر پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو میں جواب دوں گا. اب مراد علی بھائی نے کمنٹس کیا ہے: بھائی میں نے آپ سے رابطہ کرنا ہے پلیز. تو بھائی مجھے یہاں پر میسج میں بتا دے، جو بھی ہو میں آپ کو جواب دوں گا، ڈیلی میں جواب دیتا رہوں گا آپ دوستوں کو. تاج محمد بھائی نے میسج کیا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وزٹ والے کیسے جگہ؟ وزٹ والے سنگل وزٹ نکل رہا ہے، باقی وزٹ کا ابھی فی الحال بند ہے ملٹیپل. بھائی یہ خروج والا نیا نظام کب سے شروع ہوگا؟ اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. ریحان علی بھائی نے میسج کیا: عمیر بھائی آپ کا واٹس ایپ نمبر، جو بھی آپ لوگ دوستوں کو مسئلہ ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، میں انشاءاللہ ڈیلی جو سعودی نامہ ویڈیو بنا تو آپ دوستوں کو جواب دوں گا. شاہد احمد بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین. بھائی جان تھینک یو ویری مچ، جزاکم اللہ خیر، آمین ثم آمین. وعلیکم السلام. ایک اور بھائی نے میسج کیا ہے: السلام علیکم عمیر بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو آج کے جو کمنٹس تھے دوستوں، تو میں نے آپ سب کو آج کے کمنٹس میں آج کے ویڈیو میں جواب دیا. اگر آپ دوستوں کو بھی کوئی سوال ہو تو جو سعودی نامہ ویڈیو میں بناتا ہوں اس پر آپ دوست ضرور کمنٹس کریں، انشاءاللہ تمام دوستوں کو میں ضرور جواب دوں گا اور ڈیلی دوں گا. بس آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ملے، اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. آپ لوگوں کا کیا ہوتا ہے، اور ہمارے فیس بک چینل یوٹیوب دونوں کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کر لیا کریں. کل تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.